بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ، میرے آقا تمہارا نام پیارا یا رسول اللہ، میرا سکھ چین ہے اور ہے سہارا یا رسول اللہ، میرا سکھ چین ہے اور ہے سہارا یا رسول اللہ۔ اللہ والشکر للہ، الحمد للہ الذی جعل لنا عشرۃ الرحمۃ فی شہر رمضان، وجعل عشرۃ المغفرۃ فی شہر الصیام، وجعل النجاة لنا فی شہر رمضان من النیران، والصلاة والسلام على صاحب الفرقان والقرآن، سید الانس والجان، سیدنا ومولانا محمد الذي جعله اللہ تعالی مطلعا علی الغیوب فعلم ما یکون وما کان، وعلى آلہ وأصحابہ وعلى من تبعهم بإحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووجدک عائلا فأغنا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والمستبشرین، ونحن على ذلك من الشاہدین، اللہم اجعلنا من عبادك الشاکرین الصالحین المطمئنین المستبشرین، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، دیکھنے والی آنکھوں اور سننے والے کانوں،
نظر آنے والے سامعین اور نظر نہ آنے والے سامعین، دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا یہ مقدس اور مطہر جمعہ شریف ہے، اور ہم جس عنوان پر آج گفتگو کر رہے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ مکرمہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جامعہ مسجد گلزار مدینہ بفر زون سیکٹر 15A4 7C بس سٹاپ کے قرب و جوار اس سے ملحقہ یہ مسجد مبارکہ، اور اس کی انتظامیہ اور نمازی حضرات، میرے سمیت ہم سب اور آپ سب لوگ جو سننے والے ہیں سی ڈیز کے ذریعے، وی سی ڈیز کے ذریعے اس بیان کو جو سن رہے ہیں، ہم سب روحانی بیٹے ہیں امہات المومنین کے، خصوصاً سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب کی ماں ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، اور ایسی ماں کہ جس ماں نے ہمیں جنا ہے اس ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور وہ ماں کتنی بھی گناہگار کیوں نہ ہو لیکن ہمارے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ ہمیں ماں باپ کے عمل دیکھنے اور تولنے کا حکم نہیں ہے، ہمیں حکم یہ ہے کہ اپنی ماں کی عزت کرو، اپنے باپ کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی تعظیم کرو۔ لیکن ذرا تصور تو کرو وہ ماں کہ جس کے نام رب کا سلام آ رہا ہو، جی وہ ماں جس کے نام رب کا سلام آ رہا ہو، اور وہ ماں جس کی صاحبزادی کا نام فاطمہ الزہرا ہو، جس کے نواسے کا نام حسن اور حسین ہو، جس کے داماد کا نام علی المرتضیٰ ہو۔ آپ ذرا تصور کریں اس ماں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے سرتاج کا نام رحمت للعالمین ہو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ان کے عرس پاک کا مہینہ بھی رمضان شریف ہے۔ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس پاک وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اسی میں ان کا وصال اقدس ہوا، ان کی وفات شریف ہوئی، اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے عرس مبارک کا مہینہ بھی یہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ فتح مکہ کا مہینہ بھی یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اصحاب بدر کے غازیوں کا مہینہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور شہیدوں کا مہینہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو ایسے ایسے عظیم و شان عنوانات ہیں کہ دل چاہتا ہے کہ ہر عنوان پر گفتگو کرتے چلے جائیں اور اپنی روحانی اور ایمانی غذا میں اضافہ کرتے چلے جائیں، مگر آج میں اس ماں جی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اگرچہ اس عنوان پر ہمارے بیانات موجود ہیں، لیکن ہر سال جب یہ دن آتا ہے قدرتی طور پر کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ عظیم الشان ماں کہ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت، کشتہ عشق و محبت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیما پہلی ماں کہف امن و امان، سیما پہلی ماں کہف امن و امان، کہف امن و امان۔ جب اصحاب کہف کے پیچھے
اس دور کے ستانے والے لوگ، ظالم لوگ اصحاب کہف کے پیچھے لگے تو اصحاب کہف نے پناہ لی تھی کہف کے غار میں. کہف کہتے ہیں غار کو. الحمدللہ مجھے اصحاب کہف کے غار کی حاضری اور زیارت نصیب ہوئی ہے الحمدللہ. تو اس غار میں انہوں نے پناہ لی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے لوگ ستاتے تھے تو حضور اپنا دکھڑا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو آ کے سناتے تھے. اس بنا پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ کہف امن و امان ہے کہ حضور جب دکھی ہوتے. اب یہ تو عجیب بات ہے نا، محبت کی دنیا میں، پیار کی دنیا میں اور عقیدت کی دنیا میں ذرا محبت والوں سننے کی بات ہے نا. ساری دنیا اپنے دکھڑے حضور کو سناتی ہے، ساری دنیا حضور کو اپنے دکھڑے سناتی ہے. اور جب قسم خدا کی بڑا غمگین دل ہو، بڑا بے چین دل ہو، مدینے کا خیال بھی کر لیں تو بے چینی دور ہو جاتی ہے. مدینے والے کی روضہ اقدس کی طرف تصور کر کے اپنا دکھ سناتے ہیں تو ہمارے دکھ دور ہو جاتے ہیں، غم دور ہو جاتے ہیں، بے چینیاں دور ہو جاتی ہیں، حیرانیاں دور ہو جاتی ہیں. لیکن آپ ذرا تصور کرو کہ ساری کائنات مل کر، شاہ و گدا، امیر و غریب، ادنا و اعلیٰ، سب مل کر جس مصطفیٰ کو اپنے دکھڑے سنا رہے ہیں. جب اس مصطفیٰ کا دل غمگین ہوتا تھا وہ اپنا دکھڑا خدیجۃ الکبریٰ کو سنایا کرتے تھے. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ جواب میں ایسے پیار بھرے الفاظ فرماتی تھیں، ایسی شفقت بھری بات کرتی تھیں، ایسی عقیدت بھری گفتگو فرماتی تھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ میری ایسی ڈھارس بناتی تھی کہ میرا سارا غم دور ہو جاتا تھا. میرا سارا غم، حضور کا غم دور ہو جاتا. کیسی محبت اور کیسی پیار والی ہستی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات. یہ مجھے تنگ کر رہا ہے، آپ ناراض نہ ہونا، اس کو میں ادھر ہی کہیں لٹکاتا ہوں. محبت والو ذرا بلند آواز سے کہہ دو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زوجائیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جس سال خانہ کعبہ پر ابرہہ نے حملہ کیا تھا تو خانہ کعبہ پر ابرہہ نے جو حملہ کیا تھا اور جواب میں وہ ذلیل ہوا اور مار دیا گیا اور آسمان سے اس پر عذاب نازل ہوا، اس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ الفیل میں آتا ہے. تو وہ ابرہہ والے واقعے سے 15 سال پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی. کتنے سال پہلے؟ 15 سال پہلے ولادت ہوئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس واقعے کے 50 دن بعد ہوئی. ہمارے جانے عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقدس عام الفیل اسے بولتے ہیں، یعنی وہ ہاتھیوں والا سال، جس سال ہاتھیوں کے لشکر نے حملہ کیا تھا اور اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو بچایا، عزت عطا فرمائی، اس واقعے کو عام الفیل کہتے ہیں، یعنی ہاتھیوں والا سال. تو اس عام الفیل کے واقعے کے 50 دن بعد جانے دو عالم کی ولادت ہوئی، ہمارے نبی کریم کی ولادت ہوئی. اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اقدس اس واقعے سے 15 سال پہلے ہوئی. اس موقع پر آپ بالکل باہوش و حواس سارا منظر دیکھ رہی تھیں، آپ کو سارا وہ واقعہ یاد ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی امی جان کا نام زائدہ تھا. کیا نام تھا؟ آپ ذرا میرے ساتھ بلند آواز سے بولتے چلے جائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ایمان بھی اپنے پورے عروج پر موجود ہے. کہہ دو سبحان اللہ.
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی امی جان کا نام تھا زائدہ. کیا نام تھا؟ زاہدہ نہیں، زائدہ. کیا نام تھا؟ زائدہ. اور آپ کے والد گرامی کا نام تھا خویلد. کیا نام تھا؟ خویلد. کیا نام تھا؟ اسی لیے آپ کا جب نام مبارک کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے نا تو حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا. اور حضرت خویلد جو تھے یہ قبیلہ بنی اسد کے ایک بڑے معزز سردار تھے اور بہت زبردست بزنس مین تھے. بہت زبردست بزنس تھا. چنانچہ جب حضرت خویلد کا وصال ہو گیا، خویلد فوت ہو گیا، تو اس کے فوت ہونے کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے سارے بزنس کی نگران آپ بن گئی. پورے مکے میں سارے لوگ مل کر ایک بزنس ٹروپ تجویز دیتے تھے، تشکیل کرتے تھے، اس کی ترتیب بناتے تھے، اور مل کر سب کا بزنس شام، یمن، ترکی، مصر ان علاقوں کے ساتھ بزنس ہوتا تھا. تو صحراؤں کا زمانہ تھا، جنگلوں کا زمانہ تھا، اکیلا کوئی بزنس ٹروپ نہیں جاتا تھا بلکہ بزنس والے لوگ مل کر بزنس کرتے تھے. آپس میں مل کر قافلہ بناتے، 8-10 اونٹ اس کے ہو گئے، 8-10 اونٹ اس کے ہو گئے، 8-10 اونٹ اس کے ہو گئے، مل کر جو ہے نا کوئی 15-20 آدمی مل کر تو اپنے اونٹوں کو کٹھا مال مکے سے لے کر مال شام میں لے کر جاتے، وہاں جا کر فروخت کرتے، اور پھر وہاں سے مال اور تجارت بیچنے کے بعد نفع بھی حاصل کرتے، اور جو مکے کی مارکیٹوں میں جو ضرورت چیز ہوتی وہ وہاں سے خریدتے اور لے کے آتے. تو بتایا یہ جاتا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اور سیرت والے بتاتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی امیر تھیں اور اتنی دولت مند تھیں کہ مکے شریف سے جتنے بھی تاجر مال لے کے جاتے تھے ان میں سے آدھا مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ہوا کرتا تھا. اچھا، بڑی زبردست بات ہے. آج کل ہمارے ہاں بھی ایک سسٹم ہے، مارکیٹوں میں بعض مارکیٹیں ایسی بن چکی ہیں جیسے اس کو مینا بازار بھی بولتے ہیں، یا لیڈیز کی مارکیٹ ہوتی ہیں جس میں سودا بیچنے والی بھی عورتیں ہوتی ہیں اور سودا لینے والی بھی عورتیں ہوتی ہیں. مرد وہاں پر ایسی مارکیٹوں میں نہیں جاتے. ایسا ہے نا، آج کل ایسی بعض مارکیٹیں بن چکی ہیں نا، ٹھیک ہے نا. تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ آپ بڑے ماڈرن ہیں، ہے نا. لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مورخین لکھتے ہیں کہ عرب میں قریش کی عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا جس میں صرف اونلی لیڈیز اس میں ہوتی تھیں، وہی سودا دیتی، وہی سودا لیتی تھیں، مرد وہاں نہیں جاتے تھے، عورتوں کا میلہ لگتا تھا. ایک مرتبہ اس میلے میں ایک یہودی نجومی آیا جو ماہر تھا ستاروں کا دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر حال بتانے والا، وہ ماہر تھا. وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس میلے میں آیا اور اپنی کسی معاملے میں، بزنس کے معاملے میں تھا. لیکن جو ہی وہ مکے میں پہنچا اور اس میلے میں پہنچا تو اس نے کہا کہ میں قریش کی عورتیں جہاں پر ہوں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت، اسپیشل اجازت ملنی چاہیے. چنانچہ وہ اس بازار کی جو مطلب ہے کہ مارکیٹ کی نگران عورتیں تھیں، انہوں نے اس کو بتایا کہ وہ جو آگے خیمے لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے اور وہ جو بڑا جھنڈا لگا ہوا ہے نا اس کے نیچے جتنے خیمے وہ سارے قریش کی عورتوں کے ہیں، تو وہاں چلا جا. تو وہ وہاں پر پہنچا اور اس نے قریش کی عورتوں میں جا کر شور مچانا شروع کر دیا اور اس نے کہا کہ اے قریش کی عورتوں، میں نے اپنے حساب لگایا ہے اور حساب لگانے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک آخر زمان نبی جو کائنات میں نبوت کے اندر ایک ہی نبی بچا ہے، باقی سارے نبی دنیا میں آ چکے ہیں، وہ جو آخری نبی آنے والا ہے وہ
مکہ میں پیدا ہو چکا ہوا ہے اور اس کی شادی قریش کی عورتوں میں سے کسی کے ساتھ ہوگی، تم عورتوں میں سے اگر کوئی اس نبی کے ساتھ شادی کر سکے تو کرنا، میرا سلام بھی اس کی خدمت میں پیش کرنا۔ باقی عورتوں نے تو اس کی اس پیشن گوئی کا جو ہے نا وہ کوئی نوٹس نہیں لیا، بلکہ اسے برا بھلا بھی کہا اور کہا کہ یہ خام خواہ عورتوں کے بازار میں اس کا کیا کام تھا، کیوں آ گیا ادھر ایسی باتیں کرنے کے لیے۔ اور وہ جو بازار کی نگران عورت تھی اس کو کہا کہ اس خام خواہ اس کو ادھر کیوں بھیج دیا، اس کو نکالو یہاں سے۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس کی بات سنی اور اپنے دل میں بٹھا لی کہ یہ بات ایسے ہی نہیں ہے، اسپیشلی طور پر عورتوں کے مجمع میں آ کر اس نے بات کہی ہے اور یہ بندہ ہے بھی صحیح باتیں کرنے والا، تو کوئی بات ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ اس سے پہلے آپ کی 2 شادیاں ہو چکی ہوئی تھیں اور دونوں شوہر آپ کے وصال کر چکے تھے، اس لیے ان میں سے آپ کی اولاد بھی تھی، تو اب آپ اکیلی بھی رہتی تھیں۔ آپ سوچنے لگیں کہ اب اگر میری تیسری شادی ہو تو کاش اس سے ہو جائے جسے اللہ نے نبوت کے تاج کے لیے چن لیا ہے۔ یہ تمہید میں آپ کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے رشتے جو حضور کے ساتھ شادی ہوئی اس کی جو وجوہات ہیں اور اس کے پس منظر ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ کو تو پتہ نہیں تھا کون ہے جو نبی بننے والا ہے، لیکن ان کی خواہش بن گئی اس کے اعلان سے کہ کاش اب اگر میری شادی ہو تو اسی کے ساتھ ہو۔ چنانچہ اس مراد کو مانگنے کے لیے آپ خانہ کعبہ میں گئیں اور آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تیرے آخر الزمان نبی نے شادی کرنی ہے، میں اگرچہ بیوہ ہوں، 2 میرے شوہر فوت ہو چکے ہیں، پتہ نہیں تیرا حبیب مجھے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن یا اللہ میری تیرے گھر کے سامنے درخواست ہے کہ مجھے تو اپنے آخر الزمان نبی کی بیوی بنا دے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کی اور پھر آپ کو ان دنوں کے بعد اچانک مصروفیت یہ ہو گئی کہ ایک قافلے کا پتہ چلا کہ بھئی اونٹوں کا کوئی قافلہ تیار ہے اور وہ سیریا میں شام شریف میں جا رہا ہے تجارت کے لیے۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں بھی بزنس کا مال دے کر بھیجوں، مگر پچھلے جو لوگ جن کو میں اپنا مال دے کر بھیجتی تھی وہ جاتے بھی تھے اور آتے بھی تھے، مگر اس سے یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایسا خاص وہ بندہ ان میں سے کوئی بندہ بچا نہیں ہے، سب کو مال دے کر روانہ کر چکی ہوں، کوئی ترکی جا چکا ہے، کوئی مصر جا چکا ہے، کوئی اردن جا چکا ہے، کوئی یمن جا چکا ہے، تو لوگ مختلف علاقوں میں میرا مال لے کے جا چکے، اب کوئی میرا مال لے جانے والا مکے میں موجود ہی نہیں ہے، تو میں یہ ٹرپ جا رہا ہے، یہ قافلہ جا رہا ہے اور میں اس میں کوئی اپنا مال بھیجنا چاہوں تو کیسے بھیجوں اور کس کے ہاتھ بھیجوں؟ چنانچہ آپ نے مکے کے ارد گرد لوگوں میں پوچھا کہ بھئی کوئی بندہ ہو جو بالکل صحیح امانت دار آدمی ہو، میرا مال امانت کے ساتھ لے جائے، تو اس کی تلاش کی جائے۔ تو آپ کا ایک نوکر تھا، اس کا نام تھا میسرہ۔ میسرہ جو تھا اس کو کہا کہ آپ جاؤ اور جا کر ذرا ڈھونڈ کے آؤ، ایسا کوئی بندہ نظر آتا ہو تو۔ میسرہ نے کہا جی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ وہ مکے میں گیا، اپنے دوستوں سے بات کرنے لگا کہ بھئی کوئی ایسا بندہ بتاؤ جو صحیح طریقے سے کسی کا مال لے کر جائے امانت کے ساتھ اور صحیح بزنس کرے، اور پھر اس کو بھی اس کا نفع دیا جائے گا لیکن وہ اپنے مالک کے لیے بھی نفع واپس لے کے آئے، تو ایسا کوئی بندہ بتاؤ۔ تو اس کے سارے دوستوں نے کہا کہ ایک ہی بندہ ہے پورے مکے میں جو امانت دار ہے اور وہ سب سے زیادہ بہترین انسان ہے، اور بھی اچھے اچھے لوگ موجود ہیں مگر اس سے زیادہ اچھا تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میسرہ نے کہا کون ہے؟ تو کہنے لگے وہ آمنہ کا بیٹا، عبداللہ کا شہزادہ، عبد المطلب کا پوتا، ابو طالب کا بھتیجا، جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا
میسرہ واپس آیا شام کے ٹائم. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پوچھا بہت لیٹ آئے ہو, کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی سارا دن آج مکے کے لوگوں سے پوچھتا رہا ہوں, میرے سارے دوستوں نے ایک ہی بندے کا نام لیا ہے اور اس کا نام ہے محمد, وہ بہت امانت دار ہے. حضرت خدیجہ نے فرمایا ٹھیک ہے, تو ان کا جو چچا ابو طالب ہیں وہ تو میرا بہت اچھا پرانا سلام دعا ہے ان کے ساتھ, وہ بھی میرے قافلے لے کر گئے کئی مرتبہ, تو چلو میں ابو طالب کے ذریعے پیغام بھیجتی ہوں. حضرت ابو طالب کو بلایا, پیغام بھیجا, کہا میں مال دے کر بھیجنا چاہتی ہوں تو لیکن آپ کو نہیں, آپ کے بھتیجے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کیا راضی ہیں؟ حضرت ابو طالب نے کہا اس سے اچھی بات ہی کون سی ہے, بہت زبردست بات ہے, لیکن میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا, محمد کی مرضی معلوم کرنی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, حضور سے بات کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں, انشاءاللہ یہ کام کروں گا. قافلہ ترتیب دیا جا رہا تھا, تو جو مال کی سیٹنگ حضور کر رہے تھے حضرت خدیجہ دیکھ رہی تھی, چونکہ پہلا سسٹم ہو رہا تھا. حضرت خدیجہ نے بتایا کہ یہ چمڑا ہے, یہ کھجوریں ہیں, یہ آٹا ہے, یہ گندم ہے, یہ جو ہے, یہ فلاں فلاں چیز ہے, ان کی ترتیب بناؤ. اب حضور جب سیٹنگ کرنے لگے تو خدیجہ ایک ایک انداز حضور کا نوٹ کر رہی تھی. ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ خدیجہ بھی جو ہے نا ایسا زبردست بزنس نہیں جانتی. جس رنگ میں حضور اس کی سیٹنگ کر رہے تھے خدیجہ حیران ہو رہی تھی دیکھتے دیکھتے کہ نئے تجربہ کار بزنس مین کی طرح رسول پاک اس سامان کو سیٹ کر رہے تھے, اس کی پیٹیاں بنا رہے تھے, اس کی سیٹنگ کر رہے تھے, اس کی نمبرنگ کر رہے تھے, اس کو درجہ بندی اس کی فرما رہے تھے. جب یہ سارا ترتیب ہو گیا, قافلے کے اندر اونٹ پہلا کون سا ہونا چاہیے, درمیان میں کون سا مال ہونا چاہیے, اس کے درمیان میں کون آنا چاہیے, پیچھے کون آنا چاہیے, ساری سیٹنگ حضور نے کی. تو حضرت خدیجہ نے میسرہ کو بلایا, کہا میسرہ میری بات سن. کمرے میں لے گئی, کہا میسرہ تو میرا غلام ہے, تو نے ایک ایک ادا نوٹ کرنی ہے, ان کی جتنی میں نے دیکھی ہے مجھے یاد رہے گی, لیکن اب سارے سفر میں میں ساتھ نہیں ہوں, تو خوش نصیب ہے ان کے ساتھ جا رہا ہے. ایک ایک محبتوں کا بیج لگ چکا تھا. حضور علیہ السلام مال لے کر مکہ شریف سے نکلے. پہلی بار ایسا ہوا تمام قافلے جتنے بھی جاتے تھے ان قافلوں کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سپرد کر دیتی تھی اور گھر میں رہتی تھی. لیکن یہ قافلہ ایسا تھا, حضور جب اس کا مال لے کر نکلے تو خدیجہ مکے سے باہر تک چھوڑنے آئیں. جہاں مکے سے باہر آگے بس رستہ بڑا مین روڈ شروع ہو جاتا ہے, وہاں سے آگے سیریا کی طرف جانے والی سڑک شروع ہو جاتی ہے, تو آپ وہاں تک جا کر کھڑی ہو گئیں. پھر اس وقت تک کھڑی رہیں جب تک وہ حضور کے آخری اونٹ بھی نظر آ رہا تھا. اس وقت تک وہ دیکھتی رہیں, قافلہ چلا گیا. آپ واپس آ گئیں اور گھر میں آ گئیں, پہنچی. گھر والوں نے پوچھا کہ سنائیے آپ کوئی فکر مند تو نہیں ہے؟ کہنے لگی زندگی میں پہلی بار خوشی ہو رہی ہے کہ ایک نہایت عظیم شخص میرے کاروبار اور بزنس کا نگران بن گیا ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ نفع زیادہ ہوگا. اور وہی ہوا. اب بھئی جس کاروبار کے نگران حضور بن جائیں اس کا نفع کیوں نہیں ہوگا جی. اللہ اللہ اللہ. اے صدیقہ, اے خدیجہ طاہرہ, اے خدیجہ الکبریٰ, آپ کے مال پہ بھی سلام ہو جس کے نگران میرے رسول بن رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. کیا کاروبار اور کیا بزنس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جب شام میں پہنچے تو 6 مہینے حضور علیہ السلام شام میں رہے. جن بازاروں میں رسول اللہ نے سودا بیچا ان بازاروں اور ان گلیوں کی اس فقیر نے زیارت کی ہے. میں ان شام شریف کے اور سیریا کے ان بازاروں میں گیا جہاں حضور 6 مہینے سودا بیچتے رہے. اس جگہ آئے ہوں گے, اس جگہ آئے ہوں گے. میں ان گلیوں کو دیکھتا تھا اور کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اور آنسو برستے تھے. میسرہ واپس پہنچا, ساتھ حضور تشریف لائے, قافلہ
بڑے نفع لے کر واپس آیا۔ میسرہ نے کہا سمجھ نہیں آتی، بزنس کا اصول تو یہ ہے کہ خراب کھجوریں ہوں ان کو نیچے رکھیں، ان کے اوپر اچھی اچھی کھجوریں لگائیں اور بیچ دیں، جیسا کہ پاکستان کی مارکیٹوں میں ہوتا ہے۔ یہ اصول ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نفع اس طرح آتا ہے کہ بیکار کھجوروں کے اوپر اچھی کھجوریں لگاؤ اور گاہک کو پیٹی دکھاؤ، وہ پیسے دے گا اچھی کھجوروں کے، اور ردی کھجوریں بھی شاید خود اسی ریٹ میں تل جائیں گی۔ نیچے 3 کلو بیکار کھجوریں، اوپر بہت اچھی قسم کی 2 کلو کھجوریں، اور جناب علی اب 5 کلو کھجور بک رہی ہے، ردی کھجور بھی اچھی کھجور کے ریٹ میں بک گئی۔ نفع لینے کا اصول تو یہ ہے۔ میسرہ کہنے لگا میں نے دیکھا کہ محمد مصطفیٰ نے مال میں سے چن چن کر خراب کھجوروں کو الگ نکال دیا، اچھی کھجوروں کو الگ نکال دیا، اور بتا دیا یہ اچھی کھجوروں کا یہ ریٹ ہے اور یہ ردی کھجوریں ان کا یہ ریٹ ہے، جس کی مرضی ہے لے، جس کی مرضی ہے نہ لے۔ لوگوں نے کہا پہلی مرتبہ ایسا بندہ دیکھا ہے، سب نے پورے جو نفع حضور نے مانگا، حضور کے مانگے منہ مانگے نفع پر سب نے پیسہ دیا اور مال خرید لیا۔ ڈبل نفع ہوا جی، ڈبل نفع۔ اتنا نفع خدیجۃ الکبریٰ کو کبھی نہ ہوا۔ سارے مکے کے لوگ مبارکباد دینے کے لیے آنے لگے۔ حضرت ابو طالب کو آ کے لوگ کہیں کیا بات ہے آپ کے بھتیجے کی، پہلی مرتبہ گیا ہے بزنس میں، خود لے کر بزنس کا روپ لے کر گیا، بڑے نفع لے کے آیا۔ دادی اماں تھی حضرت فاطمہ ان کا نام تھا، وہ دادی اماں کہیں میرے پیارے پوتے محمد کو ذرا لے کے آؤ نا۔ چل نہیں سکتی تھی، وہ ایک چرپائی پر بیٹھی رہتی تھی۔ آپ نے چرپائی پر چادر سیدھی کرائی، اس پہ تکیہ لگایا اور کہا محمد کو بلاؤ، میں اس کو ماتھا چومنا چاہتی ہوں، اتنا نفع لے کر آیا ہے۔ خاندان خوش ہو گیا، محلے والے خوش ہو گئے، سارے علاقے والے خوش ہو گئے، ہر جگہ دھوم مچ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بزنس کی، کہ حضور علیہ السلام جس بزنس کو ہاتھ لگاتے ہیں اور جس دکان پہ چلے جاتے وہ دکان والے کی دکان پہ برکت ہو رہی تھی۔ عجیب معاملات۔ میسرہ نے رپورٹیں دینا شروع کر دی۔ حضرت خدیجہ نے کہا کچھ اور بھی دیکھا۔ میسرہ نے کہا ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، جب ہم تبوک سے آگے شام کے جنگلوں میں تھے، شام شہر بھی نہیں شروع ہوئے تھے، جنگلوں کے بیچ میں ایک جگہ رات پڑ گئی، اور جو ایک درخت تھا اور پتہ نہیں 200 سال پرانا تھا یا کیسا تھا، اس کے اوپر کوئی شاخ ہری نہیں تھی، کوئی پتہ نہیں لگا ہوا تھا، خشک درخت تھا۔ ہمارا محمد نے اس کے نیچے جوں ہی جا کر خیمہ لگایا، جوں ہی جا کر آپ پہنچے، آپ کا ہاتھ اس درخت سے لگا، اس درخت ایک دم سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس کے ساتھ پتے لگ گئے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سرسبز شاداب، وہ زبردست ترازہ ہو گیا اور اس کا سایہ گھنا دار بن گیا۔ ہم اگلے دن جب اٹھے، رات گزار کر صبح دیکھا تو اس پہ پتے ہی پتے ہوئے۔ ہم نے کہا رات کو ہم جب سوتے درخت کے نیچے تو اس درخت کا، یہ درخت تو سوکھا ہوا تھا، اب صبح اٹھے ہیں تو اس کے پتے لگے ہوئے۔ اب چونکہ ظاہر ہے قافلہ جب رات کو کسی جگہ پڑاؤ کرتا ہے، اگلے دن چلتے چلتے اس کو دوپہر ہو ہی جاتی ہے، تو وہ کہیں اس کی گھنی چھاؤں اتنی تھی کہ ہم کہیں کہ آج دن اسی چھاؤں کے نیچے گزارتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہمارے ساتھ رہو گے تو فکر نہ کرو، جہاں چاہیں گے سایہ بنا دیں گے۔ تمہیں کیا فکر ہے جی، تمہارے ساتھ سائے، رحمت کے سائے تمہارے ساتھ ہے تو درختوں کے سایوں کی کیا حاجت ہے۔ تو میسرہ کہنے لگا میں نے یہ منظر دیکھا اور یہ پہلے میں اے خدیجۃ الکبریٰ آپ کا مال کئی مرتبہ لے کر، سینکڑوں مرتبہ لے کر گیا ہوں میں، لیکن ایسی برکتیں نہیں دیکھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بکری رکھتے اس کا دودھ ہونے کے لیے، اس میں آدھا کلو دودھ ہوتا، جب حضور ہاتھ تو اس کے اندر سے 10 کلو دودھ نکل رہا ہوتا اور 15 کلو دودھ دے رہی ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا دودھ سے سارے قافلے والے بھی سیراب ہو جائیں ایک بکری سے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ایسی برکتیں تھی حضور پاک کے ساتھ، جس طرف سے گزرتے تھے خوشبوئیں آتی تھیں، کبھی دھوپ میں کھڑے ہو جاتے تھے تو سایہ آ جاتا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے جب بات سنی تو وہ یہودی والی بات یاد آ گئی اور آپ کہنے لگی ان کان ما قال الیہودی حقا ما ذاک الا ھذا، اگر وہ جو یہودی بازار میں آ کر جس نے کہا تھا کہ تمہارے درمیان کوئی نبی آنے والا ہے، اگر اس کی وہ نبی محمد کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
25 سال ہو گئی ہے تو آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ عرب کے اندر 18 سال 17 سال 16 سال کی عمر میں عموماً لڑکوں کی شادی ہو جاتی تھی. اب ظاہر ہے کہ شادی کی عموماً عمر جو 16 سال تھی، اب حضور کی عمر 25 سال ہے تو تقریباً 8-10 سال زیادہ ہو گئے تھے اور ابھی تک حضور نے کوئی شادی نہیں کی. تو یہ رائے معلوم ہو جائے گی. حضرت خدیجہ کی ذہانت بھی نظر آتی ہے کہ کیا زبردست انداز میں بات چلانے کا طریقہ سیکھا. حضرت نفیسہ آئیں اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی ہے؟ اچھا، حضرت نفیسہ کا تعلق حضرت آمنہ سے بھی تھا. حضرت نفیسہ حضرت ابو طالب کے گھر میں بھی آتی جاتی تھی، تو چونکہ ان کا پہلے سے ہی حضور کے خاندان میں آنا جانا تھا، اس لیے حضرت نفیسہ نے جب بات کی تو یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ کوئی اسپیشل پیغام لے کے آئی ہیں یا کوئی مسئلہ ہے. یعنی یہ میں دنیاوی طور پر بات کر رہا ہوں. اس لحاظ سے حضرت نفیسہ پہلے سے چونکہ آنا جانا تھا تو حضرت نفیسہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ بالکل عین فطرتی جواب تھا. آج کے ہمارے دور میں بھی یہی جواب عموماً دیتے ہیں کئی نوجوانوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ شادی کیوں نہیں کرتے ہو تو ان کا بھی جواب تقریباً یہی ہوتا ہے. دیکھو جانے دو عالم کتنے فطرتی اور بالکل قدرتی ہستی تھے. تو آپ نے فرمایا کہ نفیسہ شادی کرنے کے لیے جتنے مال کی ضرورت ہوتی ہے فی الحال میرے پاس وہ مال نہیں ہے، اس لیے میں نے شادی نہیں کی ہے. عموماً آج کل ہم بھی لڑکوں سے پوچھتے ہیں یار شادی کیوں نہیں کر رہے ہو؟ جی کوئی بزنس نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، میں کوئی برسر روزگار نہیں ہوں، کوئی روزگار ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم شادی کریں. تو یہ جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اس حوالے سے کہ چونکہ بات چل پڑی ہے تو اس لیے میں ذرا 1-2 منٹ اس بات پر 1-2 فکروں میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ شادی کے حوالے سے لڑکے ہوں یا لڑکیاں جب سنے بلوغ کو پہنچ جائیں اور تجربہ کار ہو جائیں، ان کو یہ محسوس ہو جائے کہ گھر گھرداری کس طرح ہوتی ہے، کس طریقے سے بڑے چھوٹے سے بات کی جاتی ہے، اور ان کو یہ تمیز ہو کہ ساس کو ماں سمجھنا ہے اور سسر کو باپ سمجھنا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی دونوں کو یہ تمیز ہو جائے کہ ہم نے سسرال کو، لڑکا ہو تو اس نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے سسرال سے ہی کھانا پینا ہے، لڑکی ہو تو اس نے یہ نہیں سمجھنا کہ بس میں نے اپنے خاوند کو لے کر الگ ہی ہونا ہے. نہیں، ذہن یہ بناؤ اپنی بچیوں کا کہ تم نے ہر حال میں اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے شوہر کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھنا ہے. تو جب ان کو یہ چیزیں سمجھا دو تو پھر کہیں بھی غریب ہو یا امیر ہو، جہاں بھی اچھا اور مناسب رشتہ دیکھو فوری طور پر شادی کرو. اور آج کل کے زمانے کے حوالے سے فقہائے کرام سے ہماری گفتگو ہوئی، وقت نہیں ہے تفصیل سے بات کرنے کا، لیکن 2 کلمات میں یہ بات ہے کہ 14 سے 16 سال کی عمر میں بچیوں کی کوشش کرو کہ شادی کر دو کہیں بھی اچھا سلسلہ دیکھ کر، اور لڑکوں کی شادی بھی 18 سے 20 سال کی عمر میں کوشش کرو کہ شادی کر دو. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو ایسے حالات عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی جوانیوں کی حفاظت بھی کر سکیں، ان کی نگاہوں کی پاکیزگی کا اہتمام بھی کر سکیں. رمضان کا مہینہ ہے، پوری امت مسلمہ کے حق میں اس دعا کے لیے آپ سب کہہ دو آمین. حضرت نفیسہ نے حضور سے کہا کہ اگر ایسی کوئی صورت نکل آئے کہ آپ کو روپے پیسے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور شادی بھی ایسی عورت سے ہو جائے جو حسن و جمال والی بھی ہو، دولت اور مال والی بھی ہو، عزت اور شرافت کے اعتبار سے نمایاں حیثیت بھی رکھتی ہو، کیا آپ تیار ہو جائیں گے؟ حضرت نفیسہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شادی کے راستے میں جو چیز رکاوٹ تھی وہ مال تھا کہ بھی اتنا مال تو ہونا چاہیے. میں خود تو فقر و درویشی کی دنیا میں فقر کے ساتھ گزارا کر ہی رہا ہوں، لیکن جو میرے گھر میں آئے گی کم از کم اس کے خورد و نوش کا اہتمام، پھر اس کے وسیلے سے جو اولاد ملے گی اس کے بھی کھانے پینے کا انتظام اور ایک اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. تو میں اس کی وجہ سے ذرا انتظار میں ہوں. تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے سفر سے جتنا کمایا تھا
بہت بڑا نفع آیا تھا نا، اور سارے لوگ مبارکباد دے رہے تھے. جتنا آپ نے کمایا تھا وہ سارے کا سارا پیسہ آپ نے اپنے چاچا جان حضرت ابو طالب کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. یہ آپ کے علم میں یہ باتیں ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے حضور کے پاس کچھ نہیں تھا. تو جب نفیسہ نے کہا کہ اگر ایسی عورت مل جائے آپ کو جو مال و دولت والی بھی ہو، شرافت والی بھی ہو، حسن و جمال والی بھی ہو، عزت اور مرتبے والی بھی ہو، تو پھر آپ کو کیا رکاوٹ ہے اگر ایسی شادی ہو جائے؟ تو حضور علیہ السلام کے ذہن مبارک میں حضرت خدیجہ کا تصور ہی نہیں تھا، کسی کا تصور ہی نہیں تھا. اس لیے حضور نے ایک دم پوچھا کہ کس عورت کی بات کر رہی ہو؟ نفیسہ نے بتایا کہ خدیجہ بنت خویلد کی بات کر رہی ہوں. پیچھے سے پروگرام لے کے آئی تھی نا پورا جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ تعجب کا اظہار اس لیے فرمایا کہ جس عورت نے رؤسائے قریش کے رشتے ٹھکرا دیے. اب آپ غور کرنا ذرا اس میری بات پر. 15 سردار مکے شہر کے بڑے بڑے سردار مال و دولت والے، انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نکاح کے پیغامات بھیجے تھے، اور یہ بات سب کو معلوم تھی. پورا مکہ جانتا تھا کہ 15 سرداروں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اکیلا کہ بھی اتنی بڑی سیٹھنی اور اتنی بڑی مال و دولت والی عورت ہے تو اس کا سرتاج کوئی ہونا چاہیے. تو سب کو فکر ہوئی، سب نے اپنے اپنے طور پر چاہا کہ خدیجہ الکبریٰ سے ہماری شادی ہو جائے. تو 15 رشتے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے ٹھکرا دیے تھے. اس لیے حضور نے ظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے فرمایا جب وہ اتنے مال و دولت والے لوگوں کو ٹھکرا چکی ہے تو پھر میں تو وہ ہوں کہ جس کے پاس ظاہری طور پر دنیاوی طور پہ کوئی بھی مال و دولت نہیں ہے، تو خدیجہ مجھ سے کیسے شادی کرے گی؟ یہ بات آپ نے حضرت نفیسہ سے کہی. تو اس سوال و جواب سے نفیسہ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ اگر یہ شادی کی بات ہوتی ہے تو حضور راضی ہو جائیں گے. اس نے کہا اچھا حضور آپ کی مرضی، آپ سوچیں تھوڑا سا اور غور فرما لیں، میں بھی اس بات کو آگے چلاتی ہوں، دیکھتی ہوں اللہ تعالیٰ کرے کوئی سلسلہ ایسا بن جائے. یہ بات کر کے نفیسہ وہاں سے چلی گئی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو جا کے خوشخبری سنائی. مبارک ہو، میں نے جو باتیں کی ہیں یہ باتیں ہوئی، ساری باتیں سنائی. کہا لگتا ہے کہ اگر آپ حضور کو پیغام دو گی تو حضور راضی ہو جائیں گے. یوں محبت والوں میں گفتگو کو اپنے اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. تو جب یہ رضامندی کا پیغام نفیسہ سے سنا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے چاہا کہ میں خود بھی حضور سے پہلے بات کر لوں. چنانچہ اس نے نفیسہ کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ حضور سے کہو کہ ایک مرتبہ آپ مجھ سے مل لیں، اس مسئلے میں ہم آپس میں پہلے بات کر لیں. حضور نے فرمایا کہ کوئی شبہ نہیں، میں آ جاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ میں نے یہ پیغام آپ کو خود بھیجا تھا. عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پیغام خود بھیجا تھا، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کی رفیقہ حیات بنوں، تو کیا آپ مجھے قبول کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شادی کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ مال ہے، میرے پاس مال نہیں ہے. خدیجہ الکبریٰ نے کہا اگر آپ مجھے مل جائیں میں اپنا سارا مال آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کو تیار ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بڑے موجود ہیں، میں ابھی خود کوئی ہاں نہیں کرتا، تم یہ بات کرنا چاہتی ہو تو میرے بزرگوں سے بات کرو. کہا پھر اس طرح ہے کہ آپ حضرت ابو طالب کو میرے پاس بھیج دیں، میں ان کے ساتھ بات کر لیتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو جا کے بتایا کہ چاچا جی خدیجہ الکبریٰ نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے یوں کہا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں آپ سے، تو اے حضرت ابو طالب آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا بھتیجے میرے پیارے، میری جان، میرے دل کے ٹکڑے، اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی کہ خدیجہ اور وہ خود آپ سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو بہت اچھی بات ہے، میں جاتا ہوں. حضرت ابو طالب اسی دن تیار ہوئے، بہت اچھا امامہ شریف پہنا، زبردست قسم کا آپ نے اپنا لباس پہنا کیونکہ وہ بھی بہت بڑی امیر خاتون تھی. تو تیار ہو کر آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر گئے اور آپ نے نکاح کی تاریخ
منعقد کی اور خانہ کعبہ شریف کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کے ابا جان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا، اور وہ خطبے کے الفاظ سناتا ہوں۔ حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور سارے بڑے بڑے سردار، مکے کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، سب کو دعوت تھی، مکے کے لوگوں کو دعوت دی گئی، بڑے بڑے سرداروں کو دعوت دی گئی۔ پھر خدیجہ الکبریٰ کی اپنی بھی ایک بہت بڑی پرسنالٹی تھی، تو آپ نے بھی اپنے تعلقات والوں کو سب کو دعوت دی، اور سب لوگ خانہ کعبے میں پہنچے۔ کمال ہے، حضور کی شادی ہو رہی ہے اور نکاح خانہ کعبہ میں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، جس کا دل خوش ہو رہا ہے حضور کی شادی کی بات سن کر، وہ کہے سبحان اللہ۔ ہم نے سنا ہے کہ جب محبوبوں کی شادی ہوا کرتی ہے تو ان کے جو محب ہوتے ہیں اس موقع پر نوٹ لٹاتے ہیں، سکے لٹاتے ہیں، اور غریب اور کمینے اور مسکین اور حقیر اور ذلیل اور فقیر لوگ ان نوٹوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں 1 روپیہ آ جاتا ہے، کسی کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے۔ مولا کریم رمضان المبارک کے اس جمعے میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات خدیجۃ الکبریٰ کی شادی کا تذکرہ، تیرے محبوب کی شادی کا تذکرہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے عرس کے طور پر تو ہم نے کیا کہ ان کا وصال رمضان میں، لیکن ان کی زندگی کے سارے واقعات میں سے شادی کا عنوان اس لیے منتخب کیا کہ مولا کریم سنا ہے جب محبوبوں کی خوشیوں کی بات ہوتی ہے تو ان کے محب دولت لٹایا کرتے ہیں، اور ہم نے سنا ہے کہ یہ عشرہ جو ہے یہ مغفرت کی دولت پانے کا عشرہ ہے، رحمتوں کا عشرہ گزر گیا، مغفرتوں کا عشرہ آ گیا۔ مولا کریم تو بھی مغفرت لٹا، ہم نے تیرے محبوب کی خوشیوں کی بات کی ہے، اے اللہ کوئی ایک دانہ مغفرت کا ہمارے حصے میں بھی آ جائے گا، ہماری دنیا و آخرت بھی سنور جائے گی۔ تجھے واسطہ ہے تیرے محبوب کی خوشیوں کا، آج اس خوشی کے تذکرے کا واسطہ مولا ہم سب کو بھی دنیا و آخرت کی بخشش عطا فرما۔ وہ شادی اور وہ خوشی کا موقع کہ خانہ کعبہ ہے، اور حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ پڑھا۔ یہ محمد بن عبداللہ ہے، اس کے پاس مال اگرچہ کم ہے لیکن عظمت اور شرافت، فضیلت اور دانائی کے اعتبار سے اس دنیا میں موجود کسی شخص کے ساتھ بھی میرے محمد کا موازنہ کیا جائے تو میرا محمد سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر و بالا رہے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ شاید حضور کے نکاح کے موقع پر حضور کی فضیلت کی بات ہو رہی ہے، پتا چلا کہ شادیوں کا موقع ہو تو مصطفیٰ کی عظمت پہ گن گاؤ، مصطفیٰ کی محبت کی بات کرو، حضور کی شان کی۔ حضور کا اپنا نکاح ہوا تو نعت پڑھی گئی، اور نعت حضرت ابو طالب پڑھ رہے ہیں، وہی نعت بھی ہے وہی خطبہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت ابو طالب فرمانے لگے کہ مال و دولت کا کیا ہے، یہ تو چلتی پھرتی اور ڈھلتی چھاؤں ہے، آج ہے اور کل نہیں، لیکن اصل چیز تو وہ ہے جو محمد کے پاس ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ محمد بن عبداللہ خدیجہ بنت خویلد سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کا کل مہر معجل اور موجل میرے ذمہ ہے، میں اس کا مہر ادا کروں گا۔ مولا علی کے والد رسول اللہ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ یہ اپنا حق مہر نہیں دے گا، محمد کا حق مہر میں دوں گا۔ سبحان اللہ، جو اس کے ذمہ حق مہر بیوی کا ہوگا وہ میں دوں گا۔ کیا پیار اور کیا محبت ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان قریب محمد کی شان و شوکت بہت بلند و بالا ظاہر ہونے والی ہے۔ 500 درہم حق مہر پر میں نکاح منعقد کرتا ہوں،
اور میں نے پورے اونٹ ذبح کیے ہیں اور کھانا تیار ہے، آپ تمام لوگوں کے لیے کھانا موجود ہے محمد کی شادی پر، اور خوشیاں منانا چاہو تو خوشیاں منا سکتے ہو۔ بس جو ہی نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے ختم کیا، حضرت خدیجہ کی سہیلیاں پہلے سے تیار بیٹھی ہوئی تھیں، ایک دم دف پر ڈھول بجانے لگیں اور دف بجنے لگا، اور خوشی کے ساتھ قریش کے نوجوان اٹھ کر بھنگڑے ڈالنے لگے، ناچنے لگے، اور رسول پاک یہ منظر دیکھ کر بڑا خوش ہو رہے تھے۔ خوشیوں کے موقع پر اس طرح کی خوشی کا اظہار جس میں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو وہ جائز ہے، خوشی جائز ہے۔ تو محبت والوں، پیار والوں، دل تو چاہتا ہے کہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں کچھ مزید ارمغان نیاز پیش کروں، لیکن امید ہے کہ جتنی گفتگو آج آپ نے سنی ہے یہ آپ لوگوں کے لیے نئی بھی ہوگی اور دل بھی آپ کا خوش ہوا ہوگا الحمدللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین کہنے الحمدللہ ثم الحمدللہ والشکر للہ، الشکر للہ والحمد للہ والنعمت للہ والبرکات للہ والتحیات للہ والتسلیمات للہ۔ والصلاة والسلام على حبیب اللہ نبی اللہ امین اللہ کریم اللہ حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام على نبی اللہ ورسول اللہ اسمہ احمد حامد محمود مطیب طیب قاسم نجی اللہ محمد رسول اللہ۔ والصلاة والسلام علیہ وعلى آلہ وصحابہ وعلى علماء اہل سنتہ من اول یوم الى یوم الجزاء یوم من ایام اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجدک عائلا فأغنى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت واجب القدر، واجب الاحترام سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات،
اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، حضور سے پیار کرنے والوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چاہت اور محبت کے باعث رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں، آج کے اس بابرکت دن میں، جامع مسجد فیض مدینہ میں عصر کی نماز کے بعد درس قرآن کی جو محفل ہے، آج پاکستان میں 14 اگست یوم آزادی بھی ہے، اور پھر یہ عظیم الشان دن ہے، رمضان المبارک کی گھڑیاں ہیں۔ رمضان المبارک میں ہی پاکستان کی نعمت ہندوستان کے مسلمانوں کو نصیب ہوئی، الحمدللہ، اور اس خطے میں آزادی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہم اپنے جسم و جان پر جاری کرتے ہیں، اور دین اسلام کے حوالے سے کھل کر دینی خدمات بجا لاتے ہیں۔ اور اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ بھی اور میں بھی ہم مل کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے بلند آواز سے کہیں الحمدللہ۔ آزادی، جہاں دین کی آزادی ہو، عقائد کی آزادی ہو، صحیح عقائد پر عمل کر کے اپنی زندگی کے معاملات بجا لانے کی آزادی ہو، وہ آزادی واقعی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے چونکہ جو لوگ دنیا بھر کی دیگر ممالک میں اور دنیا بھر کی دیگر جگہوں میں جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ الحمدللہ اس حوالے سے پاکستان کی سرزمین دنیا بھر کی واحد سرزمین ہے کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بندگی بجا لانے میں انشاءاللہ مکمل طور پہ آزادی ہے۔ یہ آزادی اس معنی میں ہے، اور ہم اس پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ الحمدللہ کہ پاکستان میں چترال سے لے کر کراچی تک، کوئٹہ سے لے کر پشاور تک کوئی ایسی جگہ نہیں جو اللہ کو ایک کہنے میں ہمیں کوئی روکتا ہو۔ ہم اللہ کو ایک کہتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آخر الزمان حبیب اللہ، محبوب الہی اور سردار الانبیاء اور سید الانبیاء اور امام الانبیاء مانتے ہیں، حیات الانبیاء مانتے ہیں۔ کوئٹہ سے لے کر پشاور تک، چترال سے لے کر کراچی تک، شرق سے لے کر غرب تک کوئی روکنے والا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کا ادب کرتے ہیں، صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں۔ تو یہ جو دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے، نماز پڑھیں کوئی روکنے والا نہیں، قربانی کریں کوئی روکنے والا نہیں، گائے کو ذبح کریں اور قربانی کریں گائے کی، روکنے وہ چیز جو آپ کو شاید اس ملک میں رہتے ہوئے ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے اور ان کی قدر نہیں ہے۔ تو جب 14 اگست کا دن آتا ہے تو یہ آپ کو آپ کے ایمان کے لحاظ سے آزاد ہو کر اللہ کی بندگی کرنے پر جو ایک عظیم خطہ زمین اللہ نے عطا فرمایا، اس کی نعمت پر شکر ادا کرنے کا یہ دن ہے۔ آزادی سے مراد حاشی اور عریانی کی یا آزادی نہیں ہے، اس آزادی سے مراد بے آزادی نہیں ہے، اس آزادی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم مادر پدر آزاد ہو جائیں اور دنیا جہان کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرنے لگ جائیں، نہیں، یہ آزادی محمد کی غلامی ہے، سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔
کی غلامی کے ساتھ ہے کہ ہم ہر کی غلامی سے چھوٹ گئے، ہم ہندو کی غلامی سے چھوٹ گئے، ہم انگریز کی غلامی سے چھوٹ گئے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے فرعونوں کی غلامی سے نکال کر حضور کی غلامی کا دن فرمایا ہے۔ یہ 14 اگست یہ حضور کی غلامی میں آنے کی یاد کرتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کر ایک ایسا زمین کا خطہ حاصل کیا کہ جس میں مسلمان آزادی کے ساتھ حضور کی غلامی میں سانس لے سکیں، کوئی اور تنگ نہ کرے۔ تو اس چیز کو دہراؤ، اس کی یاد کرو۔ یہ کوئی میرا اپنا بنایا ہوا فلسفہ اور فکر نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا، یہ بالکل زبردست حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ چونکہ آج کا دن اہم دن ہے اور اس کا ذکر نہ کرنا بے ادبی تھی، اس لیے میں نے اس کا ذکر ضرور کیا ہے۔ اور آپ تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اولیاء اللہ نے اس میں کتنی محنت کی ہے اور کتنی کوششیں کی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہات قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھیں اور تحریک پاکستان میں حصہ لینے والوں کے ساتھ تھیں، آزادی کے خاطر جنگ لڑنے والوں کے ساتھ حضور علیہ السلام کی نظر کرم کتنی تھی۔ اس پر آپ کو اپنا مطالعہ وسیع کرنا چاہیے، لیکن اپنے بچوں کو یہ بات ضرور بتاؤ کہ یہ آزادی سے مراد بیٹا یہ ہے، نغمے گا لینا، ڈھول بجا لینا، جھنڈے لے کر گھومتے گھامتے رہنا ٹھیک ہے، کچھ دنیا داری کے طور پر یہ چیزیں رسم و رواج سے تعلق رکھتی ہوں گی، لیکن اصل روح وہ یہ تھی جو میں نے چند کلمات میں ادا کر دی۔ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہے، ہم اپنے اصل موضوع کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ آج کا یہ جو جمعۃ المبارک جو گزرا ہے 2 دن پہلے، جامع مسجد گلزار مدینہ میں ہم نے حضرت سیدہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی۔ وہ گفتگو جہاں پہنچی تھی وہیں سے آگے انشاءاللہ ہم آج کے اتوار کے دن یہ درس قرآن ہے، گفتگو آج ہو سکی انشاءاللہ ہم اس گفتگو کو آج کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میری اور آپ کی اس حاضری کو سننے اور سنانے کو اپنی جناب میں قبول اور منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ والضحیٰ کی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ذرا اس بات کو بھی یاد کرو نا، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ سورہ والضحیٰ تفسیر پر ہمارا ایک الگ بیان موجود ہے اور اس کی سی ڈی بار اسٹال پر آپ کو مل سکتی ہے، اور ایسے حاصل کر کے آپ سنیں۔ اللہ پاک نے سورہ والضحیٰ کے اندر نعمتوں کا ذکر کیا اور اپنے محبوب کو فرمایا کہ محبوب ان نعمتوں کا چرچا کرو، ان نعمتوں کو یاد کرو۔ کچھ نعمتیں اللہ نے گنوائی ہیں کہ محبوب یہ نعمت بھی میری یاد کرو، یہ نعمت بھی میری یاد کرو۔ محبوب کسی وجہ سے اداس ہیں اور حضور کی اداسی ان نعمتوں کو یاد کرا کے دور کی جا رہی ہے۔ وہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ان میں سے ایک آیت کریمہ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ محبوب کریم جب اللہ کریم نے آپ کو پایا، عائلن عیالدار پایا، عائلن تنگ دست پایا، عائلن ظاہری طور پر جب اللہ نے آپ کو حالات کے اندر دنیاوی لحاظ سے محبوب دیکھا کہ آپ کے حالات دنیاوی طور پر کشادہ حالات نہیں ہیں، پھر کیا کیا اللہ نے سبیل ایک ایسی کی فَأَغْنَىٰ،
دنیا والوں کو آپ مسکین نظر آ رہے تھے، پھر میں نے ایسا کرم کیا کہ فاغنا، آپ غنی ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، آپ کو اللہ نے سخی بنا دیا، آپ کو اللہ نے بے پرواہ کر دیا۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے جو لکھا ہے وہ دو تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر میں اپنی اس دیگر بیان میں بتا چکا ہوں، وہ سی ڈی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ تفسیر یہ ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو پایا تو آپ کے وسیلے سے ہر محتاج اور تنگ دست کو غنی کر دیا۔ یعنی ایک آپ ایسی ہستی تھے کہ آپ کی وجہ سے ہم نے غریبوں اور مسکینوں کو عزت عطا کر دی، اور یہ وجہ سے ہم نے غریبوں اور مسکینوں کو عزت عطا کر دی۔ اور یہ تفسیر بالکل آج کے واقعات کے مطابق نظر آتی ہے۔ کون سعودی عرب کو پوچھتا تھا، کون عرب کو جانتا تھا؟ عرب کے صحراؤں کی طرف کوئی رخ نہیں کرتا تھا، کوئی ادھر جاتا نہیں تھا۔ یہ کملی والے کے قدموں کی برکت ہے کہ آج دنیا لاکھوں روپے خرچ کر کے ان ہواؤں کے سانس لینے کے لیے چلی جاتی ہے۔ بھائی شاہ فہد ہو یا سعودی بادشاہ ہو، ہم تمہارے محلات دیکھنے نہیں جاتے ہیں، ہم تمہاری دولت نہیں دیکھنے جاتے، ہم تمہارے ریالات کی، تمہارے ریالوں کی چکا چوند دیکھنے نہیں جاتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں، ان گلیوں میں ہم بھی ذرا گھوم پھر کے آئیں جن کی ہواؤں نے مصطفیٰ کے رخساروں کو بوسے دیے ہوئے ہیں۔ تو ساری برکتیں وہ محبوب کریم کی برکت سے ہیں۔ تو وہ علاقہ جس کی طرف کوئی رخ نہ کرتا تھا، جس کی طرف کوئی توجہ نہ کرتا تھا، وہ حضور کی برکت سے غنی ہو گیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جی آپ یہ دیکھ لیں، جس کو آج مدینہ طیبہ کہتے ہیں، یہ علاقہ یثرب کہلاتا تھا۔ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کی جگہ کو۔ حضور کیا تشریف لے آئے؟ حضور نے ارشاد فرمایا غبار المدینۃ شفاء الجزام، اور ایک روایت میں آتا ہے غبار المدینۃ شفاء الامراض۔ ارے میرے مدینے کی شہر کی جو مٹی ہے یہ بھی بیماریوں کا علاج بن گئی ہے۔ اے یثرب کی گلیوں، اے یثرب کے شہر کی ہواؤں اور فضاؤں، تم وہی تھی کہ جو کوئی تمہارے اندر آ کر سانس لیتا بیمار ہو جاتا تھا، آج بیمار بھی آ جائے شفا پا جاتا ہے۔ کیا تبدیلی آ گئی تمہاری آب و ہوا میں؟ تو مدینے کی گلی کا ذرہ ذرہ بولا، مٹی وہی ہے، پانی وہی ہے، آب و ہوا وہی ہے، فضا وہی ہے، مگر اس میں پہلے سانس لینے والے انسان تھے، اب جو سانس لینے کے لیے آیا ہے وہ ہے جو محبوب الہی ہے، فقط انسان نہیں ہے، افضل الانسان ہے، فقط بشر نہیں ہے، افضل البشر ہے، فقط بشر نہیں ہے، نوری بشر ہے، اس کے سانسوں میں بھی کمال ہے، اس کے قدموں میں بھی کمال ہے۔ یہ اسی کے سانسوں کی برکت ہے، یہ اسی کے نور کی برکات ہیں، یہ اسی کے قدموں کا سارا فیضان ہے کہ شہر مدینہ شہر یثرب نہ رہا، مدینۃ النبی بن گیا۔ تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کی یہ تفسیر پہلی ہے، اور دوسری تفسیر جو آج کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مفسرین اکرام نے فرمایا کہ دراصل اس کے اندر اللہ نے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ کیا محبوب جب تک خدیجۃ الکبریٰ سے شادی نہ ہوئی تھی آپ ظاہری طور پر عیالدار تھے، ذمہ داریاں زیادہ تھیں، تو محبوب آپ کو فکر رہتی تھی صبح و شام اس عظیم الشان دین کو پھیلانے کے لیے بھی فکر ہوتی تھی،
ذہن میں خیالات تھے. حضور کو تو معلوم تھا نا سب کچھ کہ مجھے کسی عظیم منصب کے لیے چنا جانے والا ہے، کوئی عظیم و شان کام مجھ سے لیا جانے والا ہے. کوئی تو بات تھی. میں پچھلے جمعہ کو واقعہ سنا چکا ہوں، وہ سی ڈی میں آپ کو مل جائے گا، لیکن بعد اوقات کہتے ہیں میٹھا بار بار بھی مل جائے تو اچھا ہوتا ہے. کندے مقرر کے طور پر وہ واقعہ پھر سنا دیتا ہوں. حضور کو معلوم تھا، حضور نبی ہیں، حضور کو معلوم تھا کہ بہت بڑا کام میرے سر پہ آنے والا ہے، بڑی ذمہ داری میں نے اٹھانی ہے. حضور تو ہیں حضور. اس زمانے کے دیگر لوگوں کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ کوئی عظیم و شان ہستی اس علاقے میں آ چکی ہے، کوئی ہستی پیدا ہو چکی ہے. انہی میں ایک میلہ قریش کی عورتوں کا لگتا تھا، جس کا واقعہ میں نے جمعے میں سنا دیا، وہ سی ڈی میں آپ کو مل جائے گا. اس میلے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ گئیں. وہ صرف خواتین کا میلہ ہوتا تھا، اس میں صرف عورتیں ہی عورتیں ہوتی تھیں. تو اس میلے میں ایک یہودی نجومی کسی طرح اجازت لے کر وہاں جو میلے کی نگران عورت تھی اس کو کہا کہ بھی مجھے اجازت دو، جس جگہ قریش کی عورتوں کے خیمے لگے میں وہاں جانا چاہتا ہوں، بہت اہم کام ہے، مجھے ضروری کام ہے. کسی طرح وہ نجومی اجازت لے کر وہاں پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ قریش کی عورتوں، تمہیں میں بتاتا ہوں کہ میرا جو علم اور میرا جو حساب ہے اس کے مطابق آخر الزمان نبی ظاہر ہو چکا ہے، اور وہ انہی مکے کی گلیوں میں کہیں گھوم اور پھر رہا ہے. تو تم خوش نصیب ہو، تم میں سے اگر کوئی خوش نصیب ہو، کوشش کرو اس کے ساتھ تم میں سے جس کی شادی ہو جائے میرا سلام بھی اس کی خدمت میں پیش کر دینا. تو باقی عورتوں نے تو کہا یہ کون آ گیا بھائی، اس کو نکالو، یہ عورتوں کی محفل ہے، عورتوں کا بازار ہے، اس کا کیا کام ہے یہاں پر. تو اس کو نکال دیا. لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں وہ بات بیٹھ گئی. جب آپ کا غلام میسرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارتی سفر میں گیا شام، یمن شریف، اور وہاں سے واپس جب آیا تو میسرہ نے بتایا کہ رستے میں کیا معاملہ ہوا کہ ایک 200 سال 300 سال سینکڑوں سال پرانا ایک درخت تھا، اس کے نیچے میں رات آ گئی چلتے چلتے. تو رات کے وقت جب ہم وہاں پر پہنچے تو اس درخت کے قریب حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ اور یہیں پر رات کو خیمے لگاؤ. سب نے خیمے لگائے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بزنس مین کے طور پہ، ایک تاجر کے طور پہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ ہستی کون ہے. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میسرہ کہتا ہے کہ ہوا یوں کہ وہ جب خیمے وغیرہ لگ گئے، رسول پاک اس درخت کے قریب گئے اور حضور نے جو ہی اس درخت کے ساتھ ہاتھ لگایا، وہ 300 سال کا خشک تنا، خشک درخت اسی وقت اس پہ پتے لگ گئے اور وہ ہرا بھرا ہو گیا. یہ بات میسرہ نے دیکھی. پھر دن کے وقت سفر کر رہے ہیں، دھوپ بھی آتی ہے، چھاؤں بھی آتی ہے، صحرا ہے، دھوپ زیادہ ہوتی ہے. میسرہ کہتا ہے کہ اونٹ ہمارے ہیں 70-80 اونٹ چل رہے ہیں، مگر اگر 35ویں اونٹ پر حضور بیٹھے ہوئے ہیں یا پہلے پر یا پیچھلے پر، جس سواری پر حضور بیٹھے ہیں اس پر بادلوں کا سایہ ہے. جدھر حضور تشریف لے جا رہے ہیں میلوں میل تک دھوپ میں حضور جا رہے ہیں، ساتھ بادلوں کا سایہ بھی چلتا ہوا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں نوٹ کرنے کے بعد اس نے جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سارے واقعات پیش کیے تو آپ نے جو اس وقت کلمہ فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا وہ جو یہودی نے بات کہی تھی وہ اگر سچ ہے تو جس نبی کی بات وہ کر رہا تھا وہ نبی یہی محمد مصطفیٰ ہے. تب حضرت صدیقہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمنا ہو گئی کہ کاش کہ میں کسی طریقے سے اس نعمت کو حاصل کروں. اور آپ نے کوشش کی اور پھر اس کے حوالے سے آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو منتخب کیا اور وہ گئیں اور انہوں نے جانے دو عالم کی مرضی پتہ کی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پتہ لے کر پھر وہ واپس گئیں اور انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو خوشخبری سنائی کہ حضور کی آمادگی محسوس ہوتی ہے، اگر یہ شادی ہو جائے تو حضور راضی ہو جائیں گے۔ تو پھر حضرت ابو طالب کے ذریعے اس رشتے کو اپنی کمال کی بلندیوں تک پہنچایا۔ خانہ کعبہ کے اندر یہ نکاح منعقد ہوا اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ خطبہ بھی میرے پچھلے بیان میں آپ کو جمعہ کے دن والا بیان اس میں مل جائے گا۔ چنانچہ شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد اللہ پاک نے اسی سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے بیٹا عطا فرمایا۔ اس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام ہے قاسم، سیدنا قاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قاسم بڑے مشہور ہوئے، اگرچہ بعض روایتوں میں آتا ہے یہ 4 سال کے تھے، یا بعد میں آتا ہے 6 سال کے تھے، بعض روایات میں آتا ہے 1 سال کے تھے، یہ وفات پا گئے۔ مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو آتا تھا عرب میں ہمیشہ بڑی اولاد یا بیٹے کے حوالے سے مشہور ہوتا تھا۔ لوگ پھر نام نہیں لیتے تھے جب کسی کے اولاد ہو جائے، جو بھی پہلا بیٹا ہوتا بیٹی ہوتی لوگ اس کے نام کے ساتھ اس کو منسوب کرتے تھے۔ تو حضور کو پھر سارے ابو القاسم کہنے لگ گئے تھے۔ جس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ اور بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پائی، ان کی وفات کے موقع پر جب کافروں نے یہ طعنہ دیا تھا کہ بطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کٹ گئی، حضور علیہ السلام بے نسل ہو گئے، یہ کافروں نے جب یہ کہا تو اللہ پاک کو غیرت آئی اور اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل کی۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں ایک دادی جان لگتی تھی، ان کا نام سیدہ فاطمہ تھا۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ نبی پاک پر سورۃ کوثر نازل ہوئی ہے تو انہوں نے حلوہ پکایا، اور حلوہ پکا کے بڑا پیارے طریقے سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا اور کہا کہ ابو القاسم سے کہو، یہ میں نے سارا واقعہ حضرت کے نبی پاک کے نام کی وجہ سے کہ نام مشہور ہو گیا تھا حضور کا، پھر ابو القاسم سے کہو کہ تمہیں تمہاری دادی بلا رہی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو پیغام ملا، آپ نے فوراً اس پیغام کو قبول کیا اور اپنی دادی جان کو ملنے گئے تو دیکھا دادی جان نے بستر سجایا ہوا ہے، اس پہ تکیہ لگایا ہوا ہے، کہا ابو القاسم اس تکیے کے ساتھ ٹیک لگاؤ، اس بستر پہ بیٹھو، میں نے تمہارے لیے حلوہ پکایا ہے اس خوشی میں کہ اللہ نے آپ کے اوپر سورہ کوثر نازل فرمائی ہے۔ میں اس کی تفصیلات میں بھی جانے کا وقت نہیں رکھتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا بیٹا جو عطا ہوا اس کا نام سیدنا محمد قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی وجہ سے حضور کو ابو القاسم کہا جاتا۔ دوسرا بیٹا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جس کا تذکرہ بھی میں کر چکا، اس سے پہلے حضور علیہ السلام کو ایک بیٹی عطا ہوئی جن کا نام سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ حضور کی بڑی بیٹی ہیں، بڑی صاحبزادی ہیں، انہوں نے بڑے دکھ جھیلے، بڑی تکلیفیں سہیں اور مدینہ شریف میں ان کا وصال ہوا۔ یہ بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مقدس سے ہوئی۔ ان کی شادی حضرت ابو العاص سے ہوئی۔ ابو العاص اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، اور مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ رشتہ داری منع نہیں ہوئی تھی۔ تو ابو العاص جو تھے یہ بڑے امانت دار تھے۔ مکے میں 2-3 لوگ ہی تھے جن کے پاس لوگ اپنی امانتیں چھوڑتے تھے۔ ایک رسول پاک کے پاس لوگ کتنے جانی دشمنی کیوں نہ ہو سارا دن حضور کی مخالفت کریں گے، لیکن رات کو اپنے پیسے، اپنی کرنسی، اپنی دولت، اپنا سونا اور اپنا چاندی حضور کے پاس چھوڑتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ ہم ظاہری طور پر کتنی مرضی ان سے دشمنی کر لیں لیکن یہ ہماری امانت کا خیال رکھیں گے۔ تو دوسرے جو تھے ان میں سے ایک یہ حضور کے داماد حضرت ابو العاص تھے۔ انہوں نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن یہ بڑے امانت دار تھے اور مکے کے لوگ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے۔
تو جنگ بدر میں ابو العاص بھی کافروں کی طرف سے لڑائی کرنے کے لیے لشکر میں شامل ہوئے تھے اور یہ قیدیوں میں شامل ہو گئے تھے اور یہ قید ہو گئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کوئی جرمانہ ادا کریں تو وہ رہا ہو سکتا ہے. ابو العاص کے پاس ایک سونے کا ہار تھا جو ان کو ان کی زوجہ حضرت زینب بنت خدیجہ الکبریٰ نے دیا تھا، اور حضرت زینب کو وہ ہار ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا تھا. اور وہ ہار حضرت خدیجہ الکبریٰ خود جب شام کے سفر میں تجارت کرنے گئی تھی تو وہاں سے اپنے لیے خرید کر لائی تھی. تو وہ بہت خوبصورت ہار تھا. وہ ہار آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا، بیٹی نے وہ ہار اپنے شوہر کو دیا، شوہر اس ہار کو لے کر جنگ بدر میں گئے، وہاں وہ گرفتار ہو گئے. مسلمانوں نے جب کہا کہ جو آزاد ہونا چاہتا ہے وہ اپنا جرمانہ دے، تو جرمانے کے طور پہ ابو العاص نے وہ ہار پیش کیا. مسلمان اس ہار کو لے کر جب حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کی اس ہار پر نظر پڑی، حضور کو اپنی پیاری رفیقہ حیات خدیجہ الکبریٰ کی تصویر آنکھوں میں آ گئی اور آنکھیں ڈگڈگا گئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جس چیز کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نسبت ہے وہ چیز سامنے آئی، حضور کو ان کی یاد آ گئی. محبت ہو تو یہ ایسی ہو. حضور نے محبت کا طریقہ بتایا ہے کہ اگر جس سے تمہیں محبت ہو اس سے منسوب کوئی چیز کسی دوسرے کے ہاتھ سے بھی تمہارے سامنے آ جائے تو تمہیں تمہارے محبوب کی یاد آ جانی چاہیے. اگر حضور نے خدیجہ الکبریٰ سے محبت کا یہ اظہار کر کے دکھایا ہے تو مسلمانوں پر زیادہ لازم ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے اگر تذکرہ مدینے کا ہے تو ہمیں مدینے والا یاد آ جائے. آنسو آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رونے لگے اور آنکھوں میں چشمان مقدس میں آنسو آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کی وجہ؟ یہ ہار بڑی بڑی دولت آپ نے دیکھی سرکار، کبھی آپ کی آنکھوں میں ہم نے آنسو نہیں دیکھے، اس ہار کو دیکھا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہار کس نے دیا؟ جی ابو العاص نے دیا. فرمایا ابو العاص میرا داماد ہے. ابو العاص کو یہ ہار کس نے دیا؟ کہا جی سیدہ زینب نے دیا. اچھا، سیدہ زینب کو یہ ہار میری خدیجہ الکبریٰ نے دیا ہے. یہ ہار میری خدیجہ کی یاد دلا رہا ہے. یہ ہار میری رفیقہ حیات کا ہار ہے. صحابیوں، تم اگر میرے اوپر احسان کرنا چاہتے ہو تو احسان کرو. یہ ہار ابو العاص کو واپس کر دو اور اس کو بغیر کسی قیمت کے رہا کر دو. صحابہ اکرام کو تو چاہیے یہ تھا، وہ تو سب کو جیتے مرتے اس لیے تھے کہ کسی بہانے حضور راضی ہو جائیں. انہوں نے دیکھا کہ سرکار راضی ہیں اس مسئلے میں. صحابہ اکرام نے وہ ہار حضرت ابو العاص کو واپس کر دیا. ابو العاص اس ہار کو لے کر مکہ پہنچے اور مکہ والوں سے ساری ان کو امانتیں دینے کے بعد کہا کہ بتاؤ کوئی امانت تمہاری دینی تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں دینی. کہا پھر سب گواہ ہو جاؤ کہ میں نے آج محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. پھر اس موقع پر اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بھی تفصیلی واقعات پھر آپ کو الگ موقع پر انشاءاللہ العزیز سنائیں گے. اللہ پاک نے موقع بخشا. دوسری اللہ پاک نے تیسری آپ کو اولاد دی، وہ بھی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا. پھر تیسری آپ کو بیٹی ہوئی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. پھر چوتھی آپ کو اللہ پاک نے بیٹی عطا فرمائی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، خاتون جنت. کائنات میں 4 عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے زمانے میں فضیلت بخشی ہے. ایک فرعون کی زوجہ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح جنت میں اللہ نے اپنے محبوب سے کر دیا. آسیہ بنت مزاحم وہ بہت عظیم الشان ہستی ہیں، اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام بخشا. دوسری عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا،
ان کا نکاح بھی جنت میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ کر دیا ہے۔ فضیلت والی ساری عورتیں مصطفیٰ کریم کی خدمت میں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر النساء اہل الارض، زمین کی ساری عورتوں میں اگر کوئی عورت سب سے اچھی ہے، خدا کی نظر میں کسی عورت کا مقام بلند ہے، خدیجہ بنت خویلد، خویلد کی بیٹی خدیجہ ہے کہ جس کو اللہ نے میری زوجہ بنایا ہے، وہ کائنات کی سب سے اچھی عورت ہے۔ اور پھر ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے، پتہ چلا کہ بیٹی بیمار ہے، سیدہ کو ملنے گئے، دیکھا تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا رنگ زرد ہے اور ہونٹ خشک ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بیٹی تمہارا رنگ زرد ہے اور تمہارے ہونٹ خشک ہیں، تم بیمار لگتی ہو، بیمار ہو، میں تمہاری مزاج پرسی کرنے آیا ہوں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا عرض کرنے لگی بابا جان آج 7واں دن ہے، میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کائنات کے والی ہیں، وہ نبی کریم جو حضرت جابر کے گھر چلے جائیں جی، سالن پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ رکھ دیں، 1500 صحابہ سالن کھا لیں، روٹی کھا لیں، کھانا ختم نہ ہو، وہ جو کائنات میں برکتیں بانٹیں ان کے اپنے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں۔ یہ فقر اختیاری تھا، فقر اضطراری نہ تھا، جان بوجھ کر اپنے اوپر فقر طاری کر رکھا تھا کہ ہم بھوکے رہیں، ہم پیاسے رہیں، اور ہماری امت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ سیراب بھی کرے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی پیاس بھی دور کرے، اس کی بھوک بھی دور کرے۔ آج جو ہم مزے سے دنیا کی نعمتیں کھا پی رہے ہیں، یہ قربانیاں مصطفیٰ کریم نے دی ہیں، یہ ان کے گھرانے نے قربانیاں دی ہیں، یہ پنجتن پاک نے قربانیاں دی ہیں، یہ اہل بیت اطہار نے قربانیاں دی ہیں، یہ میری فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ، ہمارے سر کی تاج، ہماری اماں جان نے قربانیاں دی ہیں۔ فاطمہ صبر کرو، حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمہ صبر کرو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ میں صبر کروں تو کیا ملے گا؟ فرمایا انت سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی جتنی عورتیں ہیں تیرے صبر کی برکت سے اللہ تمہیں جنت والی عورتوں کی سردار بنائے گا۔ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا حضور پھر امی جان کا درجہ کیسا؟ میری امی جان خدیجۃ الکبریٰ کا درجہ؟ آپ نے فرمایا وہ بھی جنتی عورتوں کی سردار ہیں، میں بھی جنتی عورتوں کی سردار ہوں، تو پھر یا رسول اللہ ان کے درجے کا؟ فرمایا نبی کریم نے کہ اے میری پیاری لخت جگر فاطمہ الزہرا، وہ جو خدیجۃ الکبریٰ کا درجہ ہے وہ اپنی زمانے کی عورتوں کے حوالے سے ہے، اور مریم کا درجہ اپنے زمانے کی عورتوں کے حوالے سے ہے، آسیہ کا درجہ اپنے زمانے کی عورتوں کے حوالے سے ہے، اور تیرا درجہ سارے زمانوں کی عورتوں کے حوالے سے ہے۔ کیا مقام ہے اس گھرانے کا! اگر سیدۃ النساء اہل الجنہ کا عزت اور تاج کسی کے سر پہ رکھا جا رہا ہے تو وہ بھی خدیجۃ الکبریٰ کی شہزادی کے سر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے زینت البیت، خدیجہ میرے گھر کی رونق ہے، خدیجہ میرے گھر کی رونق ہے۔ تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا
فاغنا، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت خدیجہ الکبریٰ کی دولت ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ حضور کی شادی ہوئی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سارا مال، سارا بزنس، سارا کاروبار حضور پر قربان کر دیا، حضور کے غریب امتیوں پر قربان کر دیا، غریب صحابہ کرام کے خرچے چلتے رہے، غلام صحابہ کرام کے گھروں کے خرچے چلتے رہے، تو یہ سارا کی سارا سلسلہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مال کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادا فرماتے۔ تو گویا اسلام میں سب سے پہلے جس کے مال کی قربانی کو اللہ نے قبول فرمایا وہ خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بہت بڑی اولیتیں حاصل ہیں، میں وہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا تاکہ ہم پھر ذکر الہی کی طرف توجہ کریں اور پھر اجازت حاصل کریں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اولیت حاصل ہے کہ آپ غار حرا میں حضور کے ساتھ کئی دن غار حرا میں خود بھی عبادت کرنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ آپ نے تو آج تک یہ سنا غار حرا میں حضور اکیلے جاتے تھے؟ نہیں، یہ خوش نصیب ہستی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ حضور کے ساتھ کئی دن تک غار حرا میں وہ بھی عبادت کرنے تشریف لے جایا کرتی تھیں۔ تو غار حرا میں وہ بھی جاتی تھیں، تو غار حرا میں حضور کی ہم سفری، حضور کے ساتھ رہنا، حضور کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کر عبادت کی لذت حاصل کرنا، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو حاصل ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت غار حرا میں اکیلے تھے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ گھر میں تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، انوار الہیہ، انوار قرآن، انوار عرش، انوار لوح محفوظ، ملکوتی اثرات، رحمانی اثرات، برکات، رحمتیں، تجلیات، تسلیمات، انوارات نبی کریم علیہ السلام پر اتنے زیادہ نازل ہوئے، رسول پاک کو سخت گرمی کے اندر بھی سردی لگنے لگی۔ حضور اپنے گھر تشریف لائے، آج چہرے انور پر نظر نہیں ٹک رہی تھی، چہرے سے ایسے انوارات نظر آ رہے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دوڑی اٹھی، استقبال کیا، حضور گھبرائے ہوئے فرما رہے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نیا کمبل نکالا، صاف ستھرا کمبل نکالا، ایک بستر صاف کیا، حضور علیہ السلام لیٹ گئے اور وہ اوپر کمبل ڈال کر سرکار کے قدموں کو دبانے لگ گئی۔ حضور کی پنڈلیاں مبارک دبا رہی ہیں، حضور کی کمر دبائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک دبائے۔ خوش نصیب خدیجہ الکبریٰ، تجھے مصطفیٰ کی خدمتوں کا شرف حاصل ہوا ہے۔ رب نے جب قرآن نازل کیا اس پورے مہینے کو رمضان کہہ کر عزت عطا فرما دی۔ جس رات میں قرآن نازل کیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا جس رات میں نے نبی سے رابطہ کیا وہ رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہو گئی۔ جس رات غوث پاک کو حضور کی زیارت ہوئی تھی، حضور نے فرمایا کہ عبد القادر ممبر پہ بیٹھ کر میری امت کو واعظ کر۔ غوث پاک نے وہ تاریخ یاد رکھ لی اور وہ اس تاریخ کو نوٹ کیا۔ بڑی بڑی راتوں کو لوگ یاد رکھتے ہیں، جس رات پاکستان بنا دنیا نے اسے یاد رکھا، جس دن پاکستان بنا دنیا اسے یاد رکھتی ہے، مگر وہ دن یاد رہتا ہے، دن کسی دوسرے دن سے بڑھ نہیں جاتا، دوسرے دن سے افضل نہیں ہوتا۔ رب نے فرمایا دنیا اپنے ملنے کو یاد کرے گی، محبوب سے ملتے ہیں تو یاد رکھتے ہیں، کسی کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے دن کو یاد رکھتا ہے، کسی کی ولادت ہوتی ہے ولادت کے دن کو یاد رکھتا ہے۔ لیکن عرشوں سے جب میرا رابطہ مصطفیٰ سے ہوا تو وہ 27 رمضان کی رات تھی، خیر من الف شہر، میں نے رات کو یاد ہی نہیں رکھا، اسے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل بھی بنا دیا
تو گویا 27واں روزہ ہوگا جب حضور تشریف لائے اور فرمایا زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ جی. تو 27ویں روزے کو حضور آئے ہوں گے اور خدیجۃ الکبریٰ نے خدمت کی ہوگی. گویا اللہ کی وحی کو نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے جس نے چہرے رسول کی زیارت کی وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور پھر حضور کی سردی مبارک کم ہوئی، آپ گرم گرم دودھ لے کے آئیں، بھیڑ کا، بکری کا، اونٹنی کا دودھ، 3-4 دودھ لے کے آئیں، انہوں نے شہد ڈالا اور حضور کے سامنے رکھا. حضور یہ بھیڑ کا دودھ ہے، یہ بکری کا دودھ ہے، یہ اونٹنی کا دودھ ہے، سرکار جسے مرضی قبول فرمایا. حضور نے قبول فرمایا. سب دودھ میں سے تھوڑا تھوڑا حضور نے چکھا، سردی دور ہوئی. فرمایا خدیجہ اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے مجھے سکون دیا، مجھے دبایا، میری خدمت کی، مجھے خوش کیا. آقا میرے سرتاج کیا ہوا آج؟ آپ اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا، سردی لگ رہی ہے آپ کو اور آپ کے چہرے پر عجیب نور ہے آج. حضور نے فرمایا میں غار میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے فضاؤں میں ایک بہت بڑی کرسی پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا مجھے نظر آیا. پھر وہ نزدیک آ گیا، اس نے مجھے سینے سے لگایا اور اس نے مجھے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو میں نے وہ پڑھا. اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں. تو میں نے اس سے یہ کلام سنا. اب حضور یہ باتیں کر رہے ہیں، تو میں اب وہ مجھے فرشتہ نظر آتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ باتیں کی تو حضرت خدیجہ نے فوراً اپنا کپڑے اور اپنا لباس ایک دم بڑی چادر لی اور کہا آپ میرے ساتھ چلیں. میرے ایک خاندان کے بزرگ ہیں، ورقہ بن نوفل ان کا نام ہے، میں ان کے پاس آپ کو لے کر چلتی ہوں. وہاں گئے، سارا واقعہ سنایا. ورقہ بن نوفل کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، بڑے بوڑھے تھے. انہوں نے اپنی پلکیں اٹھا کر حضور کو دیکھا اور کہا کہ اگر یہ وہی ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں تو پھر خدیجہ ان کی خدمت میں کمی نہ چھوڑنا. یہ تمہیں نہیں پتا یہ کون ہے؟ یہ آخر الزمان نبی ہیں، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ شفیع المذنبین ہے. اب ان کے بعد قیامت تک کوئی اور رسول نہیں ہوگا، یہی خدا کے آخری رسول ہیں. کاش کہ میں اس دن تک زندہ ہوتا، لیکن آپ میرا نام بھی اپنے غلاموں میں شامل کریں. یہ کہہ کہ ورقہ بن نوفل بھی ایمان لے آئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ واپس آئیں. بہت اہم بات، حضور علیہ السلام سے کہنے لگی یا رسول اللہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. یا رسول اللہ مجھے قسم ہے اللہ کی، کبھی بھی اللہ آپ کو کسی معاملے میں رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحمہ، آپ تو ہمیشہ رشتہ داروں کے ساتھ بھلا کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ مسکینوں کی مدد کرتے ہیں. وتکسب المعدوم، جس کے پاس کچھ نہ ہو آپ اسے عطا کرتے ہیں. مسکینوں کو آپ غنی بناتے ہیں. آپ نے تو اتنا ہمیشہ خیال رکھا ہر ایک کا. اللہ آپ کے ساتھ کبھی بھی ایسا سلوک نہیں فرمائے گا کہ جس سے آپ ضائع ہو جاؤ. آپ کے اوپر کرم ہونے والا ہے، آپ کے اوپر کوئی عطا ہونے والی ہے. وحی کی ابتدا ہے اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور کو تسلیاں یوں دے رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ راز کی باتوں سے وہ بھی آگاہ تھیں. میں معافی مانگ کر عرض کروں گا 2 منٹ کے لیے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اس واقعے پر بڑے بڑے علماء حیران ہیں کہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ حضور کو یوں تسلیاں دینی ہیں. یہ بات تھی کہ اللہ نے ان کے اندر وہ پہلے سے ان واقعات کی وجہ سے یہ بات ڈال رکھی تھی کہ تیرا شوہر عظیم و شان ہستی ہے، تو نے ان کی خدمتیں کرنی ہے. تو اس موقع پر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ مجھے فرشتہ نظر آ رہا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا ادھر آئیں، آپ میرے پاس بیٹھیں. حضور آئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کو اپنے
دائیں پہلو میں بٹھا کر حضور کے اوپر اپنی بازو رکھ دیا. کہا حضور آپ کو نظر آ رہا ہے فرشتہ؟ فرمایا ہاں مجھے نظر آ رہا ہے. حضور اب آپ میرے بائیں پہلو میں بیٹھے. بائیں پہلو میں بٹھایا. کہا حضور آپ کو فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں مجھے آ رہا ہے. اچانک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا دوپٹہ مبارک ہٹایا, سر مبارک سے دوپٹہ کھول دیا اور اپنے دامن کا کپڑا اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ ڈال دیا. حضور کو اپنے اندر لپیٹ لیا. کہا یا رسول اللہ اب آپ کو فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں نظر آ رہا. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا حضور یہ شیطان نہیں ہے, یہ واقعی فرشتہ ہی ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. خدیجہ الکبریٰ تم کیسے کہتی ہو کہ یہ شیطان نہیں ہے اور یہ فرشتہ ہے؟ خدیجہ الکبریٰ نے عرض کیا حضور فرشتے حیا والے ہوا کرتے ہیں. جب میں نے دوپٹہ اتار دیا, جب تک دوپٹہ نہیں اتارا تھا وہ آپ کو نظر آ رہا تھا, میرے پہلو میں بھی دائیں پہلو میں بھی آپ کو نظر آتا رہا. لیکن جب میں نے اپنا دوپٹہ اتار دیا اور آپ کو اپنے دامن میں لے لیا تو فرشتہ نظر آنا بند ہو گیا, کیونکہ فرشتے حیا والے ہوا کرتے ہیں, لہذا وہ سچا فرشتہ ہے. اللہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال اقدس جو ہے وہ شیب ابی طالب والے واقعے کے بعد ہوا تھا. 3 سال وہاں پر آپ رہیں. آپ حیران ہوں گے کہ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجارت کا معاملہ جاری رہا. بزنس وہ کرتی رہیں احباب کے ذریعے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے حکیم ابن حزام وہ اونٹوں پہ سامان لاد کر کسی نہ کسی طریقے سے خفیہ طریقے سے یہ شیب ابی طالب میں پہنچاتے تھے اور کچھ نہ کچھ مسلمانوں کو کھانا مل جاتا تھا حضور علیہ السلام کی خدمت میں. اور حضور کی عادت یہ تھی کہ پہلے سارے لوگ کھا لیتے تھے, آخر میں حضور علیہ السلام لیا کرتے تھے. تو اس دوران جب یہ خدیجہ الکبریٰ نے دیکھا کہ سب کو کھلانے کے بعد حضور لیتے ہیں تو پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہ سوچا کہ جب تک حضور نہیں کھایا کریں گی میں بھی نہیں کھاؤں, حضور نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھائیں. اس طرح آپ نے دیکھا تو حضور کے اوپر قربان ہوتی گئیں. اب وہ آتا اتنا تھا کہ سارے شیب ابی طالب کے قیدیوں کو پورا نہ ہوتا تھا. آخر یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کمزور ہوتے گئے, لیکن نبوت کی طاقت تھی جس کی بنا پر آپ حشاش بشاش رہتے تھے. پر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ زیادہ نحیف اور کمزور ہوتی چلی گئیں. 3 سال کے بعد جب شیب ابی طالب سے واپس آئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ شدید کمزور ہو کر نکاہت کے ساتھ بیمار ہو گئیں. ایک دن جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے تو دیکھا آج سارا دن سے خدیجہ الکبریٰ اٹھ نہیں سکیں. آپ نے اپنی شہزادیوں سے پوچھا, فاطمہ الزہرا سے پوچھا امی کا کیا حال ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا فرمانے لگی کہ آج سارا دن امی اٹھی نہیں ہیں, آج سارا دن امی جان کمزور رہی ہیں. اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر سے آئے تو حضور کی قمیض مبارک پھٹی ہوئی تھی, 2 جگہ سے قمیض پھٹی ہوئی تھی, چہرے مبارک پہ کچھ انگلیوں کے نشان تھے. فاطمہ الزہرا نے عرض کیا بابا جان یہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی توحید کی تبلیغ کرنے گیا تھا, کچھ ظالموں نے پتھر مارے ہیں, میری قمیض پھاڑ دی, ایک نے مجھے تھپڑ مارا ہے, یہ اس کی انگلیوں کے نشانات. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سنا, بے ہوش حالت میں آنکھیں کھول دی اور اپنا کم کپایا ہوا ہاتھ اوپر بلند کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نزدیک ہوئے, وہ حضور کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کر آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئیں اور عرض کرنے لگی کاش کہ میرے اندر جان ہوتی تو میں اس کا بدلہ لیتی, میں یہ دکھ نہ آنے دیتی. اتنے میں آپ کا ہاتھ ڈھلک کر نیچے خود بخود گر گیا. نبی پاک نے سمجھ لیا کہ یہ میری خدیجہ کا آخری وقت ہے. حضور نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا, وہی کے آثار نمودار ہوئے. رب کریم کے پیارے محبوب کی جو زوجہ ہیں وہ سمجھ گئیں, عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کیا پیغام آیا ہے؟ حضور نے فرمایا رب نے وہی بھیجی ہے
کہ جس طرح تو دنیا میں میری زوجہ ہے اسی طرح جنت میں بھی تو میری زوجہ ہے۔ ازواج کے نکاح ہر شوہر کے ساتھ موت کی ہچکی لگتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، غیر ہو جاتی ہے، شوہر غیر ہو جاتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی ازواج، اللہ نے ایمان والوں سے کہا وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اے ایمان والا نبی کی ازواج کے ساتھ ان کے بعد کبھی قیامت تک نکاح نہ کرنا۔ کیوں کہ نکاح اس کی زوجہ کے ساتھ ہو چاہے جس کا شوہر مر چکا ہو، لیکن تمہیں نکاح سے اس لیے منع کر رہا ہوں کہ تم اپنے نبی کو مرا ہوا نہ سمجھنا، تمہارا نبی زندہ نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری زوجہ ہو، جنت میں بھی میری زوجہ ہو۔ اللہ اللہ اللہ، وہ کیا گھڑیاں ہوں گی جب حضور تسکین دے رہے، فرمایا جنت میں اللہ نے تیرے لیے خولدار موتیوں کا ایک سفید محل تیار کیا ہے، خدیجہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں خدیجہ آپ سے راضی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حضور نے اپنی انگلیوں کی کنگیاں خدیجہ الکبریٰ کے سر کے بالوں میں حضور نے اپنی کنگھی مبارک کی اور حضور نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا، فرمایا خدیجہ میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور خدیجہ نے حضور کو دیکھا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی روح مبارک پرواز ہو گئی۔ یہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ تھی، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 13 تاریخ تھی، 13واں روزہ تھا، جو بھی روایت ہو، لیکن خوش نصیبی کی انتہا دیکھو کہ حضور علیہ السلام خود سرہانے پر ہیں، خود سر مبارک پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ جی اللہ اکبر۔ خواجہ حسن رضا بریلوی مجھے یاد آ گئے، وہ فرماتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ جی وہ کیا گھڑی تھی جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی الوداعی گھڑیاں ہوئیں۔ اس وقت نماز جنازہ فرض نہیں تھی، حضور علیہ السلام نے رشتہ داروں کو اطلاع دی، سب لوگ آئے، حضور علیہ السلام نے حضرت سیدہ کے غسل میں خود حصہ لیا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ کلثوم، آج بچیاں ماں کی ساتھ سے محروم ہو رہی تھیں، اس لیے سب غمگین تھے، سارا مکہ اس دن روتا رہا، مکے کے بازار بند ہو گئے، سب لوگ آئے۔ خدیجہ الکبریٰ کی وفات ایک عظیم الشان وفات تھی۔ جنت المالا، مالا ایک جگہ کا نام ہے، محلے کا نام ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ ہی قریب ہی محلہ تھا، اونچی سی جگہ تھی، وہاں پر حضور علیہ السلام نے قبر کھدوائی، خود بھی قبر کھودی، اس میں لیٹے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو لے جا کر وہاں پر لٹایا، دفنایا، اور حضور علیہ السلام نے خود مٹی مبارک ڈالی، چونکہ اس وقت جنازے کا حکم نہیں آیا ہوا تھا، نماز جنازہ کا، لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اسی طریقے سے تدفین فرمائی اور دعا فرما دی۔ اور حضرت سیدت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام زندگی بھر ان کو نہیں بھولے، ہمیشہ ان کو یاد کرتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک بکری بھی اگر حضور ذبح کرتے تھے تو اس میں سے کچھ گوشت نکال کے فرماتے یہ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آ جاؤ۔ کوئی جو آتے، کوئی چیز آتی تقسیم کرنی ہوتی تو پہلے حضور فرماتے خدیجہ کی سہیلیوں کے لیے حصہ نکالو۔ تو ایک دن میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ وہ تو بوڑھیاں تھیں، ہم جوان ہیں، سرکار آپ اس کو ابھی تک یاد کرتے ہیں۔ سرکار غصے میں آ گئے، حضور نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم جس وقت سب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس وقت صدیقہ خدیجہ الکبریٰ نے مجھے قبول کیا، جس وقت سب نے میرا کفر کیا اس وقت اس نے میرا کلمہ پڑھا، جس وقت میں تنگست تھا اس نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی، اور اللہ نے مجھے اولاد بھی عطا کی تو خدیجہ کے وطن سے عطا کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرمان لگی میں نے قسم اٹھا لی آج کے بعد میں خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں کوئی بے ادبی کی بات کبھی نہیں کروں گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ اور